رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ماننے والا اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والا، زندگی کے جس شعبے میں بھی رہے وہ سچا پکا مسلمان، انصاف کرنے والا، رحم کرنے والا، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والا، دوسروں کا ادب و احترام کرنے والا ہوتا ہے۔ جہاں نماز روزے کی پابندی کرتا ہے وہیں اخلاق بھی اعلیٰ اور عمدہ اس کے ہوتے ہیں، چاہے وہ غریب سے غریب تر، فقیر سے فقیر اور مسکین سے مسکین تر کیوں نہ ہو، تجارت کرنے والا بہت بڑا کاروباری کیوں نہ ہو، سیاست کرنے والا سیاستدان کیوں نہ ہو، ملازمت کرنے والا کوئی ملازم اور کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، وہ سچا اور پکا مسلمان ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر بھی عمل کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھائی کا، بھلائی کا اور خیر خواہی کا معاملہ کرنے والا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان وقت کا بادشاہ اور حکمران کیوں نہ بنا ہوا ہو۔ آپ نے مسلم حکمرانوں کی تاریخ دیکھی ہوگی کہ کس طرح سے ان کے اندر رواداری کا، عدل و انصاف کا جذبہ تھا۔ وہ اپنی رعایا میں یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا عیسائی ہے یا یہودی اور کسی مذہب کا ماننے والا ہے، سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنے والے، سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چیز انہی اور ہم سب کے محسن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نصیب ہوئی ہے۔ مسلم حکمرانوں میں ہماری ریاست کے عظیم حکمران حضرت ٹیپو سلطان فتح علی خان شہید رحمت اللہ علیہ، جن کے نام سے انگریزوں میں کپکپی طاری ہوتی تھی اور انگریز یہ سمجھتے تھے کہ جب تک ٹیپو ہے اس وقت تک ہندوستان ہمارا ہو نہیں سکتا، تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہماری اسی ریاست کے دیوبندی میں نومبر کی 20 تاریخ سن 1750 عیسوی میں اسی ریاست میں پیدا ہوئے، اور یہ عظیم بہادر بچپن ہی سے ان کے والدین نے انہیں ایمان و اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ان کی تربیت کی تھی۔ ان کے بننے میں، ان کے پڑھنے میں، ان کے سنورنے میں ان کے والدین کا، ان کی تربیت کا بہت زیادہ دخل ہے، اثر ہے، تبھی تو یہ مرد مجاہد آزادی کا بھی مجاہد بنا، رواداری کا بھی مجاہد بنا، عدل و انصاف کو قائم کرنے والا بنا، تو یہ والدین کی تربیت کا اثر ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی ماں کا وہ واقعہ، ان کی ماں چاہتی تھی کہ بچے کے اندر اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے، اللہ کی ذات پر کامل یقین جم جائے، اس لیے انہوں نے یہ طریقہ سوچا
کہ جب بھی بچہ مدرسے سے گھر آتا وہ یہ کہتا امی جان بھوک لگی ہے، تو ان کی ماں اس بچے سے کہتی تھی بیٹا بھوک لگی ہے تو اللہ سے مانگو، رزاق اللہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ضرور زمین پر جتنے چوپائے رینگنے والے، پانی میں رہنے والے، خشکی میں رہنے والے، ہوا میں اڑنے والے، درندے چرندے پرندے، سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان، سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ رب ذوالجلال کی ہے۔ روزی دینے والا اللہ ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ نہ بندوں سے اللہ فرماتے ہیں ہم نہ ان سے روزی چاہتے ہیں اور نہ یہ کہ وہ ہمیں کھلائیں، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی ہے جو رزق دینے والا ہے، رزاق۔ ملوں میں رہنے والی چونٹیوں کے روزی کا انتظام کرنے والا، موذی جانوروں کے روزی کا انتظام کرنے والا، چھوٹی چھوٹی مخلوق، ایسی مخلوق اور جراثیم جو ہماری آنکھوں کی بینائی سے نظر نہیں آتے، ان کی روزی کا انتظام کرنے والا، اور بڑی بڑی سمندر کی مچھلیاں جو ایک نوالے میں ہم سب کو نگل جائے، اتنی بڑی بڑی مچھلیوں کے روزی کا انتظام کرنے والا وہ میرا آپ کا خدا، خلاق دو عالم، رزاق دو عالم ہے۔ تو ماں یہ یقین، یہ توکل، یہ اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ بچے کے دل میں پیدا کرنا چاہتی تھی۔ ماں کہتی بچے سے بیٹا مانگو اللہ سے، وہ تم کو روٹی دے گا۔ بیٹے کے لیے حکم ہوتا وضو کرو، نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو، اور ماں بیٹے کے آنے سے پہلے روٹی بناتی اور کبھی الماری میں، کبھی بستر کے تکیے کے پاس، تو کبھی کہیں اور رکھ دیتی۔ بیٹا چھوٹا سا ننھا سا بچہ گھر آتا، ماں سے بھوک کی شکایت کرتا اور روٹی کا مطالبہ کرتا، ماں بتاتی بیٹا نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، پھر اللہ تمہاری روزی کا کہیں نہ کہیں سے انتظام کر دے گا۔ تو بیٹا ماں کا حکم مان کر وضو کر کے نماز ادا کر کے اللہ کے حضور مانگتا، پروردگار عالم اس بچے کے ایمان کے لیے وہ ماں کا وہ جذبہ، وہ کیفیت، وہ طلب، اللہ اکبر، اللہ کو اس پر کتنا ناز ہوگا اور کتنی خوشی ہوگی کہ میری ایک بندی اپنے ننھے سے بچے کے ایمان کو بنانا چاہتی ہے، اس کے یقین کو بنانا چاہتی ہے۔ ماں روزانہ بچے سے کہتی اور یہ بچہ نماز پڑھ کر مانگتا اور کبھی ادھر ادھر تلاش کرتا، کبھی الماری سے، کبھی تکیے کے پاس سے، تو کہیں اور سے اسے روٹی مل جاتی۔ ایک مرتبہ ماں جو کہیں چلی گئی، آنے میں تاخیر ہو گئی، ماں کو خیال آیا ارے کیا کروں، آج بچہ آیا ہوگا اور وہ نماز پڑھ کر مانگے گا، میں تو پہلے سے روٹی رکھ چکی ہوتی تو وہ اسے کھا لیتا، اس کا اطمینان ہوتا۔ آج میں گھر جانے میں تاخیر کر دی، میں نے دیر لگا دی، اب بھی بچہ آئے گا، نماز پڑھے گا، اور اگر اسے روٹی نہ ملے تو جو یقین اس کا بن رہا تھا، جو ایمان اس کا مضبوط ہو رہا تھا، کہیں اس میں تزلزل نہ آ جائے، کمی پیشی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ماں تڑپتی ہوئی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے بچے کے ایمان کے لیے، اس کی ایمان کی حفاظت کے لیے وہ دوڑ رہی تھی، وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے گھر آ رہی تھی۔ مسلمانوں آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہمیں اپنے بچوں کے دین و ایمان
کی فکر نہ رہی، ان کے ایمان کو کوئی اور لوٹ رہا ہے، ان کے ایمان کو کوئی عیسائی مشنری لوٹ رہی ہے، تو کوئی غیر مسلم ان کے ایمان کو لوٹ رہا ہے، اور ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بڑے خوشی سے نہلاتے ہیں، یونیفارم پہناتے ہیں اور ان کی ضرورت کا انتظام کرتے ہیں، ان کے توشے کا کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ہزاروں کی لاکھوں کی فیس بھر کر ان اسکولوں میں ان کو بھیجتے ہیں، جہاں جاتے ہی بچہ سورج کی پوجا کرے گا، جہاں جاتے ہی بچہ مورتی کے سامنے وہ اپنے ہاتھ جوڑے گا، جہاں جاتے ہی بچہ غیروں کے طریقے پر وہ پریئر کرے گا، پھر اس کے بعد میں اسباق پڑھے گا، اور جب بچہ کوئی چھوٹی پوٹی انگلش کنڑا بولنا سیکھ لے گا، ماں بھی خوش ہے، ماں بھی خوشی سے اس کا سینہ پھول رہا ہے، اور باپ بھی اسے ہر جگہ ناز سے لے جا رہا ہے، اور اللہ کے بندے اور بندی تیرے بیٹے اور بیٹی کا ایمان چلا گیا اور تجھے اس پر پھر بھی فخر ہے۔ قربان جاؤں اس ماں پر جس ماں نے اپنے بچے کے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف آ رہی ہے، گھر میں داخل ہوئی، دیکھا بچہ آرام سے سو رہا ہے، ماں نے بچے کے بھوک کے لیے، اس کے روٹی کے لیے جلدی سے روٹی کا انتظام کیا، اور پھر بچے کو جگایا اور بچے سے کہا بیٹا کیا آپ نے آج روٹی کھائی؟ بیٹے نے جواب دیا امی جان ہاں میں نے روٹی کھائی ہے، لیکن آج کی روٹی میں جو مجھے مزہ آیا وہ اس سے پہلے کبھی مجھے وہ مزہ نہ ملا۔ تو ماں جو رو رہی تھی، تڑپ تڑپ کر وہ گھر کی طرف لوٹ رہی تھی، اللہ سے فریاد کر رہی تھی، او میرے پیدا کرنے والے، او میرے اللہ، تو جانتا تھا کہ میں روٹی بنا کر چھپا دیتی تھی، تجھ پر ایمان بڑھنے کے لیے بیٹے کو نماز پڑھ کر دعا مانگنے کا حکم دیتی تھی، اے اللہ بیٹا تو یہ عمل کر رہا تھا، لیکن آج مجھے تاخیر ہو گئی، کہیں میرے تاخیر ہونے کی وجہ سے آج بچے کے ایمان میں کمی نہ ہو جائے، تزلزل نہ پیدا ہو جائے، اس کا یقین ڈگمگا نہ جائے۔ وہ فریاد کر رہی تھی، وہ تڑپتی ہوئی آ رہی تھی، اللہ نے اس ماں کی اس فریاد کو، اس کے تڑپنے کو، اس کی آنسوں کو، اس کی تربیت کی فکر کو، اور اللہ سے اپنے بچے کے رشتے کے جوڑنے کی فکر کو جو قبول کیا، ماں نے روٹی تو نہ بنائی، پروردگار نے اس بچے کے لیے روٹی کا انتظام کر دیا۔ بیٹا کہتا ہے امی جان آج جو میں نے روٹی کھائی اس سے پہلے کسی روٹی میں مجھے وہ مزہ نہ آیا۔ کوشش تو خود کرو گے تربیت کی، تب تو اللہ انتظام کرے گا۔ ہم نے غیروں کے حوالے کر دیا، پھر دعا میں مصروف ہے کہ اللہ ایمان کو بچا لے، اور کتنے والدین ایسے ہیں کہ انہیں دعا کرنے کی توفیق بھی نہ ہوتی، پھر روتے پھرتے ہیں کہ فلاں کوئی یہ ہو گیا، فلاں مذہب میں چلا گیا، فلاں یہ ہو گیا، خود اپنے حالت پر رونے کی، ترسنے کی، اور خود اپنی حالت کو سدھارنے کی ہمیں فکر نہیں ہے، پھر بابیلا مچاتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے اولاد کی تربیت۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ ایمان والو خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہماری کامیابی اولاد کی کامیابی میں ہے۔ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اولاد کی دینی تربیت کرے، ان کے ایمان، ان کے اعمال پر نگرانی کرے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرے اور اللہ سے مانگتے بھی رہے۔
حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اتنا عظیم جو مجاہد بنا، اس کے پیچھے ان کے والدین کی دعائیں، ان کے والدین کا فکر، ان کی طرف سے کوششیں، ان کی تربیت کا اثر ہے کہ ٹیپو اتنا عظیم مرد مجاہد بن کر ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ دوستوں کے ساتھ شکار پر تشریف لے گئے۔ اتفاق سے جنگل کا درندہ سامنے آ گیا تو ان کے ساتھ جو تھے، کوئی درخت پر چڑھا، کوئی دور بھاگا، کوئی درخت کے پیچھے چھپا، لیکن حضرت ٹیپو سلطان ڈٹے رہے، اپنی تلوار، اپنا ہتھیار اپنے ہاتھ میں لیا، اور وہ درندہ ان پر جیسے ہی جھپٹ پڑا تو انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو ڈھیر کر دیا۔ ساتھ رہنے والوں کو اس پر بڑا ناز ہوا، آئے گھر میں اطلاع دی، وہ جو تصویر آٹو پر، ٹیمپو پر اور بہت سے گھروں میں، دکانوں میں کہ ٹیپو سلطان ہے، ایک باغ ہے، اس کو پھاڑ رہے ہیں اور وہ ان کے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو فیک ہے۔ لوگوں نے اس کو تصویر اسی طرح سے بنا دیا اور سمجھنے والے سمجھ گئے کہ ٹیپو سلطان نے اس طرح سے شیر کا جبڑا پھاڑ کر اس کو مار دیا۔ واقعہ تو اس کے برعکس ہے۔ تو حضرت ٹیپو سلطان کے دوستوں نے ان کے والد کو اطلاع دی کہ حضرت ہم شکار پہ گئے تھے، تو اتفاق ہوا کہ جنگلی درندہ سامنے آ گیا۔ حضرت ٹیپو سلطان نے، آپ کے فرزند نے، آپ کے دلبند نے بجائے کہ وہاں سے بھاگ جاتے، اس درندے کا مقابلہ کیا اور اس کو ڈھیر کر دیا، مار دیا، ہلاک کر دیا۔ بیٹے سے پوچھا والد نے، کیا بیٹے آپ آج ایسا آپ نے کیا؟ بیٹے نے جواب دیا، ہاں ایسا ہوا، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو ماروں، لیکن جب میری جان پر آفت آئی تو میں نے اسے مار دیا، اسے ہلاک کر دیا۔ باپ کو بھی خوشی ہوئی، وہ گھر آئے اور اپنی اہلیہ محترمہ فاطمہ فخر النساء رحمت اللہ علیہا سے کہا کہ آج ایسی خوشخبری کہ آپ کے بیٹے نے جنگل کے درندے کو مار دیا، جبکہ اس کے دوست بھاگ گئے، کوئی درخت پہ چڑھا، کوئی درخت کے پیچھے چلا گیا، کوئی دور بھاگ گیا، لیکن آپ کے جواں مرد ہمت والے اس پہلوان بہادر نے اپنے لڑکپن کی، اس جوانی کی عمر میں اس نے ڈھیر کر دیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو چھلک پڑے، کہنے لگی کیوں ایسا بہادر نہ ہو؟ جب بھی اسے بچپن میں، جب یہ چھوٹا سا تھا، معصوم سا تھا، شیرخوار تھا دودھ پینے کے لیے، جب وہ روتا تو میں اسے ایسے ہی اپنے سینے سے نہیں لگا لیتی، پہلے میں وضو کرتی، پھر درود پڑھتی، اللہ سے مانگتی، اس کے بعد میں اپنے بچے کے دودھ کا انتظام کرتی، اپنے سینے سے لگاتی۔ قربان جائیں اس ماں پر بچے کی تربیت کے لیے، دن میں بھی ہو، رات میں بھی ہو، گرمی بھی ہو، ٹھنڈ اور سردی بھی ہو، بچے کے دودھ کے لیے یہ اہتمام کیا کہ پہلے میں وضو سے رہوں، پھر بچے کے لیے دودھ کا انتظام کرو۔ کیا قربانی، کیسے تربیت کی فکر، شروع دن سے تربیت کی فکر ہے۔ کہاں ہماری مائیں، کہاں قوم کی بیٹیاں، کہاں قوم کی ہماری بہنیں، وہ آج اپنے بچوں کی تربیت کے لیے باوضو رہنا تو دور کی بات ہے، وہ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، اپنے زبان کو کبھی جھوٹ سے لگام نہیں دیتی، غیبت کے لیے لگام نہیں دیتی، وہ چغلی سے نہیں بچتی، اور سامنے ٹی وی چل رہی ہے یا ہاتھ میں موبائل پر کوئی ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے، گانا سن رہی ہوتی ہے، یا کسی
پڑوسن سے بات کر کے کسی اور کی غیبت کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں گود میں اپنے لال کو بیٹے کو لیے دودھ پلا رہی ہوتی ہے اور پھر یہ امید رکھتی ہے کہ اس کا بیٹا فرما بردار بنے، اس کی بیٹی اچھے کردار والی بنے۔ او ماں، تو اچھے کردار والی ہوتی تب جا کر تیرا بیٹا بھی اچھے اخلاق والا بنتا، تو اچھی ہوتی تو تیرے گود میں پلنے والی تیری بیٹی تیری فرما بردار بنتی۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہمارے نہ مردوں میں دینی شعور ہے اور نہ ہماری عورتوں میں وہ دینی احساس ہے، ہمیں فکر ہی نہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کو جہنم کے دروازے بنا لیے ہیں، ہم نے اپنے گھروں کو وہ جہنم کے گڑھے بنا دیے ہیں۔ ہمارے گھروں میں نہ سکون ہے، نہ چین ہے، نہ راحت ہے، نہ عزتیں ہیں، سب مٹی میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان سب چیزوں کو ملا دیا ہے۔ کاش ہمارے یہ گھر جنت کے نمونے بن جائے۔ آج اس دور میں ایک دو ٹیموں سے کام بھی نہیں بننے والا، ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں ٹیپو کی ضرورت ہے۔ تو اس دور میں آج ہم نے وہ راستے ہی بند کر دیے کہ کسی کے گھر میں ٹیپو جنم لے، کسی کے گھر میں کوئی بہادر جنم لے، وقت کے مظلوموں کی آواز بن جائے۔ آپ جانتے ہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے دور میں وہ دلت کی عورتوں کو، دلت غیر مسلم دلت عورتوں کو پورا کپڑا پہننے کا اختیار نہیں تھا۔ حضرت ٹیپو سلطان ہی تو تھے، ان کے حق کی آواز کو بلند کیا، اس ظلم سے روکا کہ نہیں، مکے میں میرے نانا نے میرے محسن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آواز بلند کی، فرمایا کہ تین چیزیں مجھے زیادہ محبوب ہیں، ایک خوشبو اور دوسرا ایک ہی عورتیں، یعنی ان کو تم جو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ ان کو زمین کے کھڈے میں دفن کر دیا کرتے تھے، تم آج سے وہ کام نہیں کر سکو گے، کیونکہ ان کے حقوق کی آواز کو بلند کرنے والا پہلے نہیں تھا، اب محمد عربی آ چکا ہے، اب ان کے حقوق کو ضائع نہیں کیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کو برابری کا درجہ ملے گا، ان کے لیے وہ آزادی اور وہ ساری چیزیں جو انسان کی حیثیت سے انسان کو ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا جوڑا حوا سے بنایا، جو حوا کو آزادی، عزت ملی، اور جو سکون اور عزت حوا کے ذریعے سے آدم کو ملا، وہ قیامت تک ہر بیٹی، ہر بہن سے اور ہر عورت سے اس کے شوہر کو اس کے ذریعے سے عزتیں ملے، اور اس عورت کو خود عزت ملے، ایسی عزت ملے کہ راستے سے عورتیں گزرے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ ان ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے مومن بندو، ایمان والو، عورتیں اگر راستے سے گزر رہی ہیں یا تمہارا کہیں گزر ہو رہا ہو، خواتین تمہارے سامنے آ جائیں، قل للمؤمنین، پیغمبر میرے محبوب ایمان والوں سے کہہ دو، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے کر دیں۔ خالق کائنات حکم دے رہا ہے، نظروں کی حفاظت کرنے کا حکم دے رہا ہے، عورت کی عزت ہے، اس کی بھی ایک رسپیکٹ ہے، تو اس لیے اس کا خیال کرنے کا حکم دیا۔ تو اس زمانے میں جو عورت کی عزت نہیں تھی، خاص کر دلت عورتوں کے لیے پورا کپڑا پہننے کا وہ ماحول نہیں تھا، حضرت ٹیپو سلطان نے آئین بنایا اور اعلان کروایا کہ کوئی دلت عورت بھی پورے کپڑے سے محروم نہ رہے۔ لوگ ان پر متعصب ہونے کا الزام لگا، طرح طرح کی باتیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتے کہ متعصب تھے اور رواداری کا خیال نہیں کرتے تھے، ہندوؤں کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرتے تھے۔ اس وقت کے جو دو ہندو کیٹیگری الگ الگ تھے، بڑے خاندان تھے، ذہن میں اس وقت ان خاندانوں کا نام نہیں ہے، لیکن ان دو خاندانوں میں لڑائی ہو گئی، آپ جانتے ہوں گے یا نہیں پتہ نہیں، ان دونوں خاندانوں کے سربراہ نے ان
کہ انصاف کرنے کے لیے کسی کو حکم مقرر کیا تھا تو وہ ٹیپو سلطان کو مقرر کیا تھا۔ اگر ٹیپو ان کے ساتھ انصاف نہ کرتے، اگر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ عدل اور برابری کا ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کرتے تو ان کو کیا پڑی تھی کہ ان کے آپسی جھگڑے میں صلح کرنے کے لیے وہ ٹیپو کو اپنا قاضی، جج اور حکم اور فیصل مانتے، ان کو کیوں سرپرست مقرر کرتے؟ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، میں عرض کر رہا تھا، ان کی ماں نے کہا کہ میں نے جب بھی ٹیپو کی دودھ کی ضرورت پیش آئی میں نے پہلے وضو کیا اور درود پڑھا، اللہ سے دعا مانگی، پھر میں نے اپنے لخت جگر کو دودھ پلایا، تو پھر یہ بیٹا باہمت اور بہادر کیوں نہیں بنے گا، جری اور دلیر کیوں نہیں بنے گا؟ وہ ناز تھا ماں باپ کے لیے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا وجود۔ تو اس لیے والدین کی ذمہ داری، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار، اپنے ماتحتوں کی ذمہ داری، کل قیامت میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، باپ سے پوچھا جائے گا بچہ تو خاندان کا سربراہ تھا، تو انہیں کیسی تربیت کی، کیسے انہیں ہدایت کے راستے پر آنے کے لیے کیا کوششیں کی، کیا فکریں کی، ان کی تعلیم کا کیسے انتظام کیا، ان کی نمازوں کی فکر کی کہ نہیں کی، ان کی اچھے اخلاق کی فکر کی کہ نہیں کی؟ تو ذمہ دار تھا تو ذمہ داری تو نے نبھائی کہ نہیں نبھائی؟ کلکم رائن، آقا نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے، پوچھا جائے، کوئی اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ تو والدین اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر فرمائیں گے، اللہ رب ذوالجلال اس تعلیم و تربیت کا بہترین اجر والدین کو عطا کرے گا، یہاں تک کہ اگر والدین نے کوشش کر کے اپنے بچے کے حفظ کرانے کا انتظام کیا، بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، تو کل قیامت میں اللہ ان والدین کا ایسا اعزاز کرے گا، قیامت میں جنت کا جوڑا اور لباس ان کو پہنائے گا۔ حدیث میں آیا کہ اس لباس اور جوڑے اور تاج سے جو روشنی پھوٹ رہی ہوگی، جو چمک اٹھ رہی ہوگی، اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی مدھم پڑ جائے، سورج کی چمک پھیکی پڑ جائے۔ حضور نے سبق بتایا کہ اگر سورج تمہارے گھروں میں آ جائے تو جو روشنی ہوگی اس سے زیادہ روشنی اللہ پاک حافظ قرآن کے والدین کو جو اعزاز بخشے گا، اور جو جنت کا لباس و پوشاک اور جوڑا پہنائے گا، اور جو ان کی تاج پوشی کی جائے گی، اس سے جو روشنی نکلے گی اس کا یہ عالم ہوگا کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے۔ لیکن ہمیں اس کا کیا فکر ہے؟ اس کی تو کوئی توجہ ہی ہماری نہیں جاتی کہ ہم اپنے اولاد کو حافظ بنائیں، عالم بعمل بنائیں، یا کم از کم سچا اچھے اخلاق والا مسلمان بنائیں۔ اس کی کمائی کی فکر ہے، روزی کی فکر ہے، دکان کی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے، اس کے جاب کی فکر ہے، ڈگری کی فکر ہے، نوکری کی فکر ہے۔ اللہ کے بندے اس کے دین اور اخلاق کی فکر کون کرے گا؟ فرشتوں کے حوالے ہم نے کر رکھا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اپنی ذمہ داری صحیح ڈھنگ سے نبھانے کی مجھے اور آپ کو سب کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، ان کی مذہبی رواداری، عدل و انصاف، جہاں مسجدوں کے لیے زمینات دیے، وہیں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے مندروں کے لیے بھی زمینات دیے۔ 150 ایسی مندریں ہیں جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے دور میں وہ شاہی خزانے سے، ٹیپو کے خزانے سے تعمیر ہوئی، اور ان کا خرچ، ان کے اخراجات ٹیپو سلطان شہید کے وہ خرچے پر چلتی تھی۔
جب وہ آخری معرکہ ہوا انگریزوں سے، پہلے تو اور بھی جنگیں ہوئی، حیدر علی رحمت اللہ علیہ وہ بھی اللہ کے نیک بندے، خدا ترس انسان، حالانکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے حیدر علی، پھر بھی کئی زبانوں پر انہیں عبور حاصل تھا، معمولی نوکری سے انہوں نے وہ فوج میں بھرتی اختیار کی اور اپنی مہارت اور تجربے سے بڑھتے 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 سالار بن گئے۔ جب میسور کے راجا ناکارہ ہو گئے تو پھر انہیں معزول کر کے ان کو وہ حکومت کی باغڈور سنبھالنے کا وہ موقع پڑا، جس کی وجہ سے یہ ذمہ داری لینی پڑی۔ حضرت حیدر علی جو ایک معمولی سپاہی لیکن اپنے کام میں دل لگانے والے، دل لگا کر کام کرنے والے اور وفاداری کے ساتھ کام کرنے والے، وطن عزیز سے محبت رکھنے والے، جب اپنے کام میں وہ یکساں برابر خدمت انجام دیتے چلے گئے، اللہ نے ایسی ترقی دی کہ سپہ سالار بن گئے، فرما روا بن گئے۔ اور پھر جب انہوں نے انگریزوں کا حال دیکھا اور ملک ہندوستان کی بھی نوعیت دیکھی کہ ہر طرف ایک ایک راجہ، ایک ایک مہاراجہ بادشاہ انگریز سے ہاتھ ملا رہا ہے، کوئی مقابلے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، ادھر حیدرآباد کے نواب بھی ان کے گود میں بیٹھ گئے، ادھر مراٹھے بھی ان کے گود میں بیٹھ گئے، لیکن حیدر علی وہ واحد مرد مجاہد تھے، جانتے تھے کہ انگریز کی اس ملک میں آنے کی نیت بہت خراب ہے، اور اس لیے ہمیشہ ان کو روکنے کی کوشش کی۔ حیدر علی نے انہیں ہمیشہ شکست سے دوچار کیا، لیکن انگریز بھی کبھی چپ نہ بیٹھے، ان کی کوشش برابر جاری تھی، کسی طرح میسور کی ریاست کا پر قبضہ کیا جائے، یہاں کی زمین زرخیز ہے، پہلے سے بھی یہاں کے لوگ خوشحال ہیں، یہاں کا حاکم حیدر علی انہیں خوشحال رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کا انتظام کرتا ہے، تو اس لیے وہ ہمیشہ یہاں کی حکومت اور ریاست پر انہوں نے اپنی جو نظریں جمائی تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ پوری کوشش کرتے رہے، برابر کوشش کرتے رہے، لیکن وہاں حضرت حیدر علی ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، اللہ کی مشیت تھی۔ حضرت حیدر علی وہ ایک بیماری میں انتقال کر گئے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ حیدر علی کے ہم رکاوی میں کئی جنگیں انہوں نے بھی لڑی تھی، اب فرما روا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بن گئے، عدل و انصاف کا بول بالا تھا، خود ان کے دشمن انگریز مورخین نے اپنے کتابوں میں لکھا کہ میسور کی ریاست اتنی خوشحال تھی کہ لوگ اطمینان سے اپنا سفر پورا کرتے تھے اور اپنی ان کی پوری ضرورتیں ان سے پوری ہوا کرتی تھی، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے نئے نئے محکمے اپنی رعایا کی خوشحالی کے لیے قائم کیے تھے، دن میں رعایا کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور رات میں اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کا خیال اظہار کرنا، اللہ سے مانگنا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت ٹیپو سلطان فقط حکمران نہیں تھے بلکہ وہ درویش صفت انسان بھی تھا، وہ اللہ کی عبادت میں ہمیشہ لگا رہتا تھا، نماز کبھی ان کی قضا نہ ہوئی، صوم و صلاۃ کے پابند ہونے کے ساتھ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو کسی کتاب پڑھنے والے کو کہتے کہ ان کے سامنے کوئی دینی کتاب پڑھے، کھانے کا وقت بھی ان کا ضائع نہیں ہوتا تھا، کوئی علمی بات، کوئی دینی کتاب ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی۔ آج ہمارے پاس ہمارا ایسا ماحول بن چکا ہے، ہم کھاتے ہوئے واٹس ایپ دیکھتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں، انسٹا پر گھومتے رہتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں ہمارے وہ خیالات منتشر ہوتے ہیں۔ کھانے کا حال بھی یہ ہے، مسلمان بندہ سو رہا ہے، سوتے ہوئے اس کے کانوں میں وہ ایئر فون ہے، وہ مائیں وہ بزرگ وہ سوتے تو اللہ کا نام لے کر سوتے، تسبیح فاطمی پڑھ کر سوتے، قرآن کی سورتیں پڑھ کر سوتے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ گانے سنتے ہوئے، ناچ گانے دیکھتے ہوئے اور
دنیا کی ساری مکاری پر خیال کرتے ہوئے ہماری آنکھ لگتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ لوگ تو اللہ کا نام لے کر اٹھا کرتے تھے، آج صبح ہوتی ہے تو پہلے موبائل پر ہاتھ جاتا ہے، نیٹ آن کیا جاتا ہے، پہلے خبریں دیکھی جاتی ہے، دوست نے کیا بھیجا ہے، فلاں نے کیا بھیجا ہے، فلاں گروپ میں کیا آیا ہے، فلاں جگہ کیا ہوا ہے۔ یہ ہماری حالت بن چکی ہے، نہ سوتے ہوئے اللہ یاد آ رہا ہے، نہ جاگتے ہوئے بیدار ہوتے اٹھتے ہوئے خدا کو یاد کیا جا رہا ہے، نہ چلتے پھرتے خدا کو یاد کیا جا رہا ہے۔ خدا فراموش ہم بن چکے، دین بیزار ہم بن چکے، رسول اللہ کی تعلیمات سے بیزاری کا اظہار اپنے اعمال اور کردار سے کرنے والے ہم بن چکے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ تباہی کے کس دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ کھانا کھانے کا وقت، اس میں بھی کوئی دینی کتاب پڑھی جائے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ان کے سامنے تذکرہ ہو تو زندگی کیسی بابرکت ہو۔ ایسے ہی کسی کا نام ہمیشہ زندہ تابندہ نہیں رہ جاتا۔ 200-250 سال کا عرصہ گزر چکا، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، تو یہ ان کی زندگی میں جو محنت، جفاکشی، ریاضت، اللہ سے جو لو لگایا، تعلق قائم کیا، اسی کا تو نتیجہ ہے، اسی کی تو یہ برکتیں ہیں۔ آج بھی ان کا تذکرہ اور نام لیے تو رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پر رحمت کی بارش کرے۔ تو یہ تربیت اور خود ان کا یہ عمل، نماز قضا ہونے نہ دینا اور اس پر مداومت کرنا، دینی کتابوں کا مطالعہ اور رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا، عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا، اور اسی پر آخری وقت تک جمے رہنا، حضرت ٹیپو سلطان شہید کا دوسرا نام ہے۔ جب آخری معرکہ 1799 کا پیش آیا، ادھر سے مدراس سے جو فوج انگریزوں کی چلی اور دیگر علاقوں سے مورخین نے کوئی 60,000 سپاہیوں کی فوج تو کوئی 45,000 سپاہیوں کی انگریزوں کی فوج کی تعداد بتائی۔ اتنی بڑی سپاہیوں کی تعداد کی کا یہ لشکر لے کر میسور کو فتح کرنے کے لیے گئے۔ اس سے پہلے جو معرکے پیش آئے تھے، ایک میں تو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو اپنے بیٹوں کو بطور امانت کے رہن کے ان کے پاس رکھنا پڑا۔ کون ہے ایسا اس ملک کا حاکم جو اپنے بیٹوں کو انگریز کے حوالے وطن عزیز کی خاطر کرے؟ لوگ تو اپنی اور اپنوں کی جان بچانا چاہتے، اپنی اور اپنوں کی وہ خوشی کی خاطر سب کچھ، رعایا کو، ملک کو، جگہ کو، وطن کو سب قربان کر دیتے۔ کتنے لوگ آج بھی آپ کو مل رہے ہیں، کتنی تنظیموں سے کتنے لوگ ملے جو ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کو یہاں کا کھا کر نمک حرامی کرتے ہوئے، یہاں کے جو انٹیلیجنس کی جو خفیہ باتیں ہیں ان کو بتاتے کیسے نمک حرام ہے وہ، لیکن اس کا چرچا تو ہمارے نیوز چینلوں پر زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہندو ہیں۔ مجھے اس پر کوئی کہنا نہیں ہے کہ ان کا مذہب کیا تھا، ہمیں مذہب سے کوئی بیر نہیں ہے، ہر ایک اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، ان کو بھی کر لیں، لیکن انہوں نے جو نمک حرامی کا کام کیا، ہمارے ملک کی اطلاعات ان کو سونپی، کتنے مجرم ہیں اور وطن کو بیچ کر خود کے پیٹ کے لیے، خود کے مال و دولت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ وہیں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ وطن کے لیے اپنے بیٹوں کو انگریز کے پاس رہن اور گروی رکھ دیا۔ یہ ہے ٹیپو، وطن کے لیے سب کچھ نثار کر دینے والا، ایسی وطن سے محبت کرنے والا، اور اپنے رعایا کی حفاظت کے لیے رعایا کے بیٹوں کو نہیں، خود حاکم وقت اپنے بیٹوں کو رہن رکھ رہا ہے۔
تو آخری جو معرکہ 1799 میں پیش آیا، آپ جانتے ہیں کہ اس معرکے میں اپنوں نے غداری کی، بے وفائی کی، منافقوں نے منافقانہ خنجر گویا کہ ٹیپو کی پیٹھ میں وہ چھرا گھونپا تھا، جس کی وجہ سے فتح کے بجائے شکست ہوئی۔ آپ کا وہ وزیر خزانہ، فائنانس منسٹر، لوگ کہتے ہیں کہ ٹیپو متعصب تھا، تو پھر ٹیپو کی اس سلطنت میں ایک فائنانس منسٹر، مالی خزانہ جس کے پاس ہو، وزیر خزانہ، وہ ایک براہمن پورنیا کیسے بن سکتا ہے؟ اگر ٹیپو واقعی سیکولر نہ ہوتے، متعصب ہوتے، تو پھر ان کے میسور کی فوج کا سپہ سالار ہری سنگھ کیسے بن سکتا تھا؟ اور ان کا خاص مشیر اور منشی رائٹر وہ کیسے، یہ بھرت رائے وہ کیسے بن سکتا تھا؟ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ ٹیپو سلطان کتنا روادار تھا اور اس پر آج کس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو جن غداروں نے غداری کی، وطن سے بھی غداری، اپنے حاکم اعلیٰ سے، اپنے فرما روا سے غداری کی، وہ سوچتے تھے کہ ان کا کچھ بن جائے گا، انگریزوں سے ہاتھ ملا لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹیپو سلطان سے انہوں نے بغاوت کی، غداری کی۔ عین لڑائی کے موقع پر میر صادق نے، جو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھا، اس نے فوجیوں میں تنخواہ دینے کی بات مشہور کر دی کہ آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے، آپ تشریف لائے۔ کون سا وقت جبکہ دشمن بالکل قلعے سے قریب اور قلعے کی دیوار میں سوراخ لگایا جا چکا، ایسے وقت میں اس بدبخت نے تنخواہ کے بہانے سپاہیوں کے توجہات کو بھٹکایا اور انہیں تنخواہ دینے کی لالچ دے کر بلایا، اور ادھر سے انگریز کو یہ موقع ملا کہ زوردار وہ اور بڑا حملہ کرے۔ حالانکہ حالت انگریز کی یہ ہو چکی تھی کہ ان کے جو سپاہی تھے، ان کے جو گارڈ تھے، ان کے پیٹ سے لگ چکے تھے، ایک ایک دھکے پر ان کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ ان بدبختوں نے، پورنیا اور یہ میر صادق جیسے بدبختوں نے مل کر یہ بیڑا غرق کیا۔ طاقتور فوج کو حالانکہ تعداد میں کم تھی، باوجود اس کے فتح حاصل ہو سکتی تھی، انہوں نے ٹیپو سلطان سے مکاری کا معاملہ کیا۔ آج بھی ہماری آستینوں میں چھپے ہوئے سانپ بھی ہم کو ڈستے۔ اس قوم کا بیڑا کون غرق کر رہا ہے؟ ہماری قوم کے لوگ ہی تو اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ نام نہاد لیڈر بن گئے اور اپنے گھر کو چمکانے، اپنی تجارت کو چمکانے، اپنے کاروبار کو چمکانے وہ قوم کو برابر بیچ رہے ہیں اور بیچتے آئے ہیں، بیچتے رہیں گے۔ ذاتی مفاد قوم کے مفاد سے ان کے نزدیک زیادہ ہے، ذاتی فائدہ ملت کے فائدے سے زیادہ ان کو محسوس ہوتا ہے۔ ملت کی اجتماعی قوت جب تک باقی رہے گی، آپ برابر نماز آزادی کے ساتھ پڑھتے رہو گے، اذانیں آپ کی برابر ہوتی رہے گی، میرے آپ کے بہنوں کے چہروں پر برابر پردہ رہے گا، ان کے حقوق برابر انہیں ملتے رہیں گے۔ اور اگر ملت کا یہ اتحاد پارا پارا ہو گیا، قوم کو توڑنے اور ملت کو توڑنے کی بار بار سازشیں ہوتی رہی، تو پھر یہ قوم کا سرازہ جو بکھر جائے گا، اس بکھرے ہوئے ان سے کیا کام بنے گا؟ کوئی کام نہیں بنے گا۔ ہر کوئی ماں بہنوں کے ساتھ بھی، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ بھی، بزرگوں کے ساتھ بھی برا سلوک کرے گا اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے، اس کا جواب دینے کی ہمت بھی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ غداروں کی غداری سے، منافقوں کی منافقی سے، منافقت سے بچتے ہوئے اس ملت کو متحد رکھنے کی کوشش بھرپور کی جائے۔
تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو بالآخر کسی انگریز نے ان پر گولی چلائی، جو گولی ان کی کان میں لگی تو دوسری طرف جبڑے تک وہ پہنچ گئی، سینے میں گولی داغی گئی، باوجود اس کے ان کی جو تلوار تھی مضبوط ہاتھ میں ویسے ہی تھی، انگریز جو قریب آیا اسی نیم ہوشی کی حالت میں اس پر انہوں نے وار کیا، دو انگریزوں کو اسی حالت میں انہوں نے جہنم رسید کیا۔ تو کتنی بہادری، کتنی طاقت ہوگی کہ نیم ہوشی کی حالت میں بھی انہوں نے دشمن کو دشمن سمجھ کر اس پر وار کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا ٹیپو کے پاس کہ ان کے مشیر خاص نے ان سے کہا کہ بادشاہ جہاں بنا سلطان اب موقع ہے، وہ تو محل کے قلعے کے اندر آ چکے ہیں، اب موقع ہے، آپ چاہے تو فرار ہو سکتے ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید نے فرمایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا اور میں اس طرح سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس نے رائے دی کہ چتر درگا پہنچ جائے، وہاں سے دوبارہ منظم فوج لے کر آپ حملہ کریں۔ تو ٹیپو سلطان نے کہا کہ 100 سالہ گیدڑ کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ چھپ کر بھاگنا ہماری خمیر میں ہے نہیں، ہم تو سینہ بسینہ سامنے سے مقابلہ کرنے والے لوگ۔ وہ جملہ آج بھی تاریخ ہے، جملہ ایک فرما روا کا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان نے صرف یہ کہا نہیں بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا، اور جب لوگوں میں بات پہنچ گئی کہ ٹیپو اس دنیا میں نہ رہے تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جہاں مسلمانوں کی آنکھیں نم تھی وہاں غیر مسلم عورتیں مٹی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے سر پر ڈال رہی تھی۔ اگر ٹیپو منصف نہ ہوتا اور تعصب والا ہوتا تو پھر کس طرح سے غیر مسلم عورتیں اتنا ماتم کرتی ٹیپو کے شہید ہونے کا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ٹیپو جیسے بہادر ہم میں دوبارہ پیدا فرمائے جو قوم کی مشترکہ متحدہ آواز بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین گرامی، ہر جمعہ